اس نے اس سے اس کی آئس کریم کا فلیور نہیں پوچھا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے معلوم ہوگا، اور 10 منٹ کے انتظار کے بعد وہ آیا تو اس کی توقع کے عین مطابق وہ اس کے لیے چاکلیٹ فلیور لایا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ اپنے لیے بھی چاکلیٹ فلیور ہی لایا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ بالاج کو اسٹرابیری فلیور پسند تھا اور اسے اسٹرابیری فلیور سخت ناپسند تھا۔ تمہیں پتا تھا میرا فیورٹ فلیور کون سا ہے؟ اس نے آئس کریم کا پہلا بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی طرح پتا تھا کیونکہ اسی ہی فلیور نے مجھے پٹوایا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا تو خرم کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تمہیں یاد ہے وہ سب؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ خود بھی یاد کر کے مسکرایا۔ ہاں، کتنا مزہ آیا تھا نا جب تم نے میرے لیے جان بوجھ کر اسٹرابیری فلیور لے آئے تھے اور میں نے رو رو کر چچی سے تمہاری شکایت کی تھی اور انہوں نے تمہیں ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ کتنے مزے کا تھپڑ بھی مارا تھا، اور تم… وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ خرم بالاج نے اسے گھورا تو وہ اپنی ہنسی کو روکنے لگی۔ اچھا سوری نا۔ ہنسی روکنے کے چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بالاج بے ساختہ مسکرایا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، خرم نے آئس کریم سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا۔ بولو، بالاج نے کڑوا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ آئس کریم اس کے گلے سے اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم نے یہ فلیور میری وجہ سے کیوں لیا ہے؟ خرم نے آخری اسپون منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بالاج نے اسے دیکھا جو اب خالی کپ ڈیش بورڈ پر رکھ رہی تھی۔ اچھا تو پھر کیسا لگا؟ خرم نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت برا، بالاج نے گندا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بالاج، خرم نے اسے گھورا۔ سچ کہہ رہا ہوں یار، عجیب سا فلیور ہے۔ ایسا کرو میرے حصے کا بھی تم ہی کھا لو۔ اس نے کپ خرم کی طرف بڑھایا، پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ خرم نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے سنا ہے چھوٹا کھانا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کی بات پر خرم کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ بالکل ٹھیک سنا ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تو ایک بار پھر سوچ لو۔ بالاج نے کپ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا سوچ لوں؟ خرم نے اس کی آئس کریم کھاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ آپ کو ہم سے محبت بڑھانی ہے کہ نہیں؟ اس نے کار سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال دی تھی۔ اب تم بھی کیا جلے پہ نمک چھڑک رہے ہو؟ اللہ جی کو بھی ایک آخری پیس ہی ملا تھا میرے لیے، اب جیسے تیسے کر کے زندگی تو گزارنی ہی ہے۔ وہ اس کی بات کو گول کر گئی تھی کیونکہ وہ اسے اپنی محبت کے بارے میں سمجھا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر بے انتہا خوش بھی تھی۔ وہ اس سے خود سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی، مگر فی الحال وہ خود میں بالاج کو یہ سب بتانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے آئس کریم کا دوسرا کپ بھی خالی ڈیش بورڈ پر رکھا اور اس کا موبائل اٹھا لیا۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ ہنس دیا۔ کیا ہوا؟ خرم نے کچھ چونکتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بالاج نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خرم اسے دیکھ کر مسکرا دی اور ایک ہاتھ سے موبائل یوز کرنے لگی۔ اس نے پکچرز کا فولڈر کھولا تو سب سے اوپر مائی لو کے نام سے البم کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے ایک نظر بالاج کو دیکھا اور ایک نظر گیئر پر دھرے اس کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے وہ فولڈر کھول دیا۔ اس نے ایک کے بعد دوسری تصویر دیکھنا شروع کر دی۔
اس کی تصویریں جو خود اس کے پاس نہیں تھیں وہ بالاج کے پاس تھیں۔ اس نے تصویروں کی کل تعداد دیکھی تو وہ 900 سے زیادہ تھیں۔ وہ ابھی بھی حیرانگی سے ایک ایک تصویر دیکھ رہی تھی۔ بالاج نے خاموشی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ بہت انہماک سے موبائل پر جھکی کچھ دیکھ رہی تھی۔ خرم، بالاج نے اس کو پکارا۔ خرم نے نظریں اٹھا کر موبائل اس کے سامنے کیا تھا۔ یہ کیا ہے بالاج؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ بالاج نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیا ہے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری اتنی ساری تصویریں کہاں سے آئیں تمہارے پاس؟ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ ساری کہاں ہیں یار؟ ابھی نکاح کی نہیں آئی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبائی تھی۔ تم بالکل پاگل ہو بالاج؟ اس نے ہلکا سا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا اور دوبارہ سے موبائل استعمال کرنے لگی۔ بالاج اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر باقی راستہ تصویروں کو ڈسکس کرتے ہی گزر گیا۔ 11:15 بجے کے قریب ان دونوں نے گھر میں قدم رکھا تو تائی امی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ خرم جو اپنی ہی جون میں اس کے پیچھے آ رہی تھی اس سے ٹکرائی اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو امی کو کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ امی آپ جاگ رہی ہیں؟ خرم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک نظر بالاج کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہا تھا، پھر ایک نظر خرم کو اور پھر بالاج کے ہاتھ میں مقید خرم کے ہاتھ کو دیکھا۔ ان دونوں نے ان کی نظروں کا تعاقب میں دیکھتے ہوئے جلدی سے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ اندر ہی اندر سے مسکرا رہی تھی۔ دونوں کے انداز میں واضح تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہے یہ لیلا مجنوں کی جوڑی اس وقت؟ انہوں نے کڑے تیوروں کے ساتھ ان دونوں کو گھورا۔ لیلا مجنوں؟ وہ دونوں ہی دبی دبی آواز میں چیخے تھے۔ آپ ہم دونوں کو لیلا مجنوں کہہ رہی ہیں امی؟ خرم نے حیرانگی سے اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا تھا۔ تو اور کیا، یوں راتوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومو گے تو یہی کہا جائے گا نا۔ اب بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے دونوں کو باری باری گھور کر پوچھا۔ وہ تائی امی، ابھی بالاج نے بس اتنا ہی کہا تھا جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ یہ کون سا ٹائم ہے آئس کریم کھانے کا؟ وقت دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تو خرم نے حیرت سے انہیں دیکھا جبکہ بالاج سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتا امی؟ خرم نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر آئس کریم کھانی نہیں آئی تمہیں ابھی تک۔ انہوں نے خرم کے منہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہونکوں کی طرح انہیں ہی دیکھنے لگی۔ پھر اس نے بالاج کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے بالاج کا کار میں ہنسنا یاد آیا تھا اور سارا معاملہ خود ہی سمجھ آ گیا۔ اس نے ایک نظر رقیہ بیگم کو دیکھا اور پھر بالاج کو گھورتے ہوئے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ بالاج کا فلک شگاف قہقہ بلند ہوا تو تائی امی بھی مسکرانے لگی۔ پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تائی امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خیریت؟ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ طبیعت تو اب ٹھیک ہے، دراصل تم دونوں ہی گھر پر نہیں تھے، تمہیں کال کی مگر تم کال ریسیو ہی نہیں کر رہے تھے۔ ہم سب کو لگا کہ تم خرم کو لینے گئے ہو مگر پھر اکرم بابا نے بتایا کہ تم دونوں ابھی ساتھ ہو، کہیں گئے ہو، تب سے جاگ رہی ہوں۔ بچے بھی نہیں سوئے، سب باتیں کر رہے ہیں، تم دونوں بھی آ جاؤ، میں جا کر بتاتی ہوں سب کو کہ تم لوگ آ گئے ہو۔ انہوں نے ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ او سوری، آپ لوگوں کو پریشان کر دیا۔
اس نے افسوس سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا چلیں آپ، میں ذرا آپ کی بیٹی کو دیکھ کر آتا ہوں، دعا کیجیے گا صحیح سلامت واپس آ جاؤں۔ آج تو میں گیا تئی امی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ غصے میں ہوگی۔ خوش رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر سم درست کی، کیونکہ شاید سم ہل جانے کی وجہ سے کوئی کال نہیں آ رہی تھی، اور جب اس نے سم درست کی تو 13 مس کالز دیکھ کر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ پھر موبائل جیب میں رکھ کر خرم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی یہ مشن بھی تو سر کرنا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اسی لیے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، جہاں وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئی اور غصے سے صوفے پر بیٹھ کر تکیہ اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ بالاج مسکراتے ہوئے صوفے تک آیا اور اس کے برابر میں کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ خرم، اس کی آواز میں مسکراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ ٹھیک سے انداز میں ڈیٹھ بن کر بیٹھ رہی۔ مسز بالاج، بالاج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے مزید غصہ ہو جائے گی۔ خبردار، میرے ساتھ بالکل فری ہونے کی ضرورت نہیں، منہ نوچ لوں گی تمہارا اب اگر یہ لفظ کہا تو۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے اسے گھورا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ بول پڑی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ پھر کیا بولوں تمہیں؟ اس نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی قابو میں کی تھی۔ خرم بولو، اس نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں تو خرم مسز بالاج ہی تو ہے۔ وہ اسے زج کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ بالاج، وہ دبی دبی آواز میں غصے سے چیخی تھی اور گود میں رکھے تکیے سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ بالاج ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتا تھا نا میرے چہرے پر آئس کریم لگی ہوئی ہے، پر تم نے بتانے کی زحمت تک نہیں کی، اور تو اور اوپر سے تم ہنس بھی رہے تھے۔ اس نے کہتے ہوئے ہاتھ روک کر اسے دیکھا جو ہنسنے میں مصروف تھا۔ بلا شبہ وہ ہنستے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ اچھا نا، بالاج نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کچھ فاصلے تک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کان پکڑ کر سوری کی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ بالاج بھی اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں نے ٹھٹک کر دروازے کی سمت دیکھا، جہاں زیام دانتوں کی نمائش لیے کھڑا تھا۔ بالاج نے اسے دیکھ کر جلدی سے کانوں سے ہاتھ ہٹائے اور زیام ایسے ہنسا جیسے کہہ رہا ہو، اب کیا فائدہ، اب تو میں نے سب دیکھ لیا۔ بالاج نے اس کے ہنسنے پر اسے گھور کر دیکھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ تمہارا ہر جگہ ٹپکنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ بالاج کو اس کی بے وقت انٹری بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اسی لیے اسے سخت تیوروں کے ساتھ گھورا تھا۔ ٹپکنے سے کیا مطلب آپ کا؟ میں بھابھی جان کا کمرہ ہے، جب چاہوں آ سکتا ہوں، وہ ڈھٹائی سے کہتے ہوئے خرم کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ خرم اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ہے نا بھابھی جان؟ اس نے تائیدی انداز میں خرم سے پوچھا تھا۔ زیام، خرم نے اسے دیکھا تھا تو وہ بھی ہنسنے لگا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے پیا، اس نے خرم کے کان کے پاس چھپ کر کہا تھا۔ کیا؟ خرم نے بھی آہستہ آواز میں چھپ کر کہا تھا۔ بالاج بھیا تو پکے عاشق نکلے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا تو خرم بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بری بات، اس نے ہلکے سے اسے سر پر ہاتھ مار کر کہا،
تو وہ اپنی جگہ سے ہنستے ہوئے بلاج سے دور کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ بلاج ان دونوں کی خسر پھسر کو بس حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے زیام کو گھورا تھا۔ فرمائیے، کیوں تشریف لائے ہیں آپ یہاں؟ بلاج نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو زیام ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ زیام اور سنجیدگی دو متضاد الفاظ تھے۔ آپ دونوں کا عدالت میں پیش ہونے کا وقت آ چکا ہے، جس کی بنا پر عدالت نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اس نے اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ خرم اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، جبکہ بلاج ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اس کا کان پکڑ لیا۔ اس کی حرکتیں اب بلاج کی برداشت سے باہر ہو رہی تھیں۔ ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو سیدھے سے بتانا پسند کرو گے کہ کیوں الوؤں کی طرح ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہو؟ بلاج نے اس کا کان موڑتے ہوئے کہا تو وہ بلبلا اٹھا۔ بھابھی جان دیکھ لیں، اب یہ مجھے الو بول کر اچھا نہیں کر رہے، سمجھا لیں خود ہی، اس نے خرم سے کہا اور اپنا کان چھڑوانے لگا تو خرم مسکرا دی۔ آپیہ، اب اپنے جاسوس کو بچا بھی لیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر خرم کو پکارا تو خرم مسکرا کر اٹھتے ہوئے بلاج کا ہاتھ پرے کیا تو بلاج نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ اب یہ تم جاسوس کب سے بن گئے؟ بلاج نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں تو آپ کو کیا پتا؟ جب آپ کی دوست آئی تھی تو بھابھی جان کو کس نے آ کر خبر دی تھی؟ اس نے اپنا کان سہلاتے ہوئے کہا اور پھر زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اب تو گیا زیام، وہ ہلکے سے منمنایا تھا۔ بلاج اس کے انکشاف پر ہکا بکا رہ گیا تھا اور دوبارہ سے اس کو پکڑنے کے لیے اس کی جانب بڑھا تھا تو خرم کے پیچھے چھپ گیا تھا وہ۔ آپیہ بچا لیں پلیز، اس نے خرم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ خرم، تم سائڈ پر ہٹ جاؤ، آج یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ بلاج نے خرم کو دائیں طرف گھماتے ہوئے کہا تو زیام بائیں طرف ہو کر چھپ گیا۔ وہ بس مسکراتے ہوئے ان دونوں بھائیوں کی کارروائی ملاحظہ فرما رہی تھی۔ یا اللہ، تو ہی بچا لے مسٹر ہٹلر سے، اس نے خرم کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا۔ خرم، دیکھا تم نے، سارا فساد ہی اسی کی وجہ سے ہوا تھا، بلاج نے غصہ ہوتے ہوئے کہا۔ آپیہ، اب آپ سمجھا لیں انہیں، اس طرح فساد نہیں کہیں یہ، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا، اس نے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا اور جب بلاج نے اسے پیچھے سے پکڑ کر روک لیا، خرم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں بیٹے، اب بولو، کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ اس نے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ آہ بھیا، چھوڑ دینا پلیز۔ ایک تو میں آپ کے لیے اتنی بڑی بریکنگ نیوز لے کر آیا تھا اور آپ ہیں کہ، اس نے مسکراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی اور سامنے کھڑی خرم کو ایک آنکھ ماری۔ کیا بات ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ ایک لگاؤں گا گدی پر، اس نے اس کی گردن چھوڑ کر کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا نہ بتاتا ہوں، مگر پہلے کان بھی چھوڑیں، اس نے اپنا کان چھوڑاتے ہوئے کہا۔ سچ میں بتا دوں گا، پہلے کان چھوڑ دیں پیارے بھیا، اس نے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے کہا تو بلاج نے ایک نظر خرم کو دیکھا اور پھر گھور کر زیان کو دیکھا اور کان چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ، بلاج نے اس کا کان چھوڑا تو وہ دروازے کی قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ فرار ہونے میں آسانی رہتی نا، اور اپنے دانتوں کی نمائش دکھانے لگا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ عدالت میں میرا مطلب ہے چاچو اور بابا نے آپ دونوں کو بلایا ہے، میں تو بلانے ہی آیا تھا مگر آپ تو، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کو لگائے۔ بلاج نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا اور وہ کمرے سے 9-2-11 ہو گیا تھا۔ اپنی جان بھی تو عزیز تھی نا بھائی۔ پیچھے وہ خود بھی اس کی حرکتوں پر ہنس دیا تھا، پھر مڑ کر خرم کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھا تم نے اس کو؟
اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا تو حورم کندھے اچکا کر رہ گئی۔ تم ہی ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اب چلو بلا رہے ہیں سب، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے باہر بڑھنے لگی۔ پھر مڑ کر بلاج کو دیکھا تو وہ حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب چلو بھی، اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ حیرانگی سے نکل کر مسکرا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں دستک دے کر آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تو وہاں سب بیٹھے تھے، چاروں بڑے بیڈ پر، جبکہ تینوں بچے نیچے بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر سب سے پہلے زیام کھڑا ہوا تھا اور جا کر سکینہ بیگم کے پہلو میں چھپ گیا تھا۔ حورم مسکراتے ہوئے ان کے برابر میں بیٹھ گئی، جبکہ بالاج کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ لوگوں نے بلایا تھا ہمیں، بالاج نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کے حالات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، جبران احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تو بالاج بالوں میں ہاتھ پھینک کر رہ گیا اور حورم جھیپ سے مسکرا دی۔ تو بھائی ہم نے سوچا ہے کہ حورم کو تمہارے کمرے میں منتقل کر دیا جائے، کیسا خیال ہے؟ وحید احمد نے بات آگے بڑھائی تھی اور مسکرا کر کہا تھا۔ نیک خیال ہے، بالاج نے مسکراتے ہوئے کن اکھیوں سے حورم کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تو پھر اگلے مہینے کی کوئی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں، کیوں بھائی؟ اب کی بار جبران احمد نے پوچھا تھا۔ جو آپ لوگوں کو مناسب لگے، بالاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس 15-20 دن پہلے پوچھا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ جو آپ کو مناسب لگے۔ سکینہ نے مسکراتے ہوئے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ اور آپ کی کیا رائے ہے حورم؟ وحید احمد نے پیار سے نسیمہ بیگم سے چپکی حورم سے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں، آپ لوگ بالاج سے پوچھ لیں۔ حورم ایک دم سے گھبرا گئی تو سب مسکرا دیے۔ لڑکی کب عقل آئے گی تمہیں؟ یہ بالاج کیا ہوتا ہے، ذرا تمیز سے بات کرو۔ مشرقی بیویوں والے کچھ طور طریقے سیکھ لو تم، سمجھ آئی؟ رقیہ بیگم نے گھور کر حورم کو دیکھ کر کہا تو وہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ بالاج بے ساختہ مسکرا دیا۔ او واو، کتنا مزہ آئے گا نا؟ زیام ایک دم خوش ہو کر کھڑا ہو گیا تو سب اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ کتنا مزہ آئے گا نا جب آپیہ کہیں گی، زیام کے بھیا ذرا ادھر آئیے گا، زیام کے بھیا ذرا بات سنیے گا۔ اس نے باقاعدہ تائی اماں کے دوپٹے کا پلو کا سر ٹکا کر بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ حورم بس سر جھکا کر مسکرا دی۔ کچھ زیادہ زبان نہیں چل رہی؟ سکینہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ امی، آپ کے اس چٹکو کو مرمت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو 2 گز لمبی زبان ہے نا، یہ تھوڑی چھوٹی کرنی پڑے گی۔ بالاج نے سکینہ بیگم کو مخاطب کر کے زیام کو گھورا تھا۔ دیکھ لیں مما، اب آپ کے بیٹے کو میرا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بالاج کو دیکھا۔ ہاں، جیسے میرا بیٹا آپ کا تو کچھ لگتا ہی نہیں نا۔ سکینہ بیگم نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا یار مما، آپ لوگ تو میرے نازک نازک کانوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، جس کو دیکھو کان ہی پکڑتا رہتا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا اور اپنا کان چھڑوا کر دوبارہ سے تائی اماں کے پہلو میں ٹک گیا۔ یہ نازک نازک کان ہی سارے فساد کرواتے ہیں۔ بالاج نے گھورتے ہوئے زیام کو دیکھا تو وہ جو بیٹھ گیا تھا دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ آپیہ دیکھ لیں، یہ پھر مجھے غصے دلا رہے ہیں، سمجھا لیں انہیں۔ اس نے حورم کو مخاطب کرتے ہوئے بالاج کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ تمہارے غصے کی تو میں۔ بالاج کرسی چھوڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تو زیام جلدی سے تایا ابو کے پیچھے چھپ گیا۔ تایا ابو دیکھیں نا، یہ مجھے ڈرا رہے ہیں۔
اس نے معصومیت سے کہا تو سب اس کے ساتھ ساتھ بلاج بھی مسکرا دیا۔ بلاج بھائی، ہمارے بچے کو تنگ نہ کرو۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے بلاج کو منہ چڑھایا تو بلاج اسے گھورتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی، پھر آپ دونوں کیا کہتی ہیں؟ جبران احمد نے سکینہ اور رقیہ سے کہا تو وہ دونوں مسکرا دی۔ اگلے مہینے کی 15 تاریخ رکھ لیتے ہیں، اور تیاریوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیوں رقیہ؟ سکینہ بیگم نے رقیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے بھابھی، اگلے مہینے کی 15 تاریخ بالکل ٹھیک رہے گی، رقیہ نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو، اسی خوشی میں کل کی اسکول کی چھٹی، زیام نے نعرہ لگاتے ہوئے ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا تو سب اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ سکینہ بیگم نے دل ہی دل میں سر جھکائے بیٹھی۔ حورم کو اور اس کو تکتے بالاج کی کتنی ہی بلائیں لے ڈالی، بے شک ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا تھا، وہ سوچ کر مسکرا دی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے باقی کزنز کے ہمراہ آ رہی تھی۔ 1 مہینے پہلے جب ان کا نکاح ہوا تھا تب بھی وہ اس طرح چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ 1 مہینہ پہلے اس کا چہرہ بے تعصب تھا، جبکہ آج اس کے لبوں پر بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میرون اور لائٹ براؤن کا کمبینیشن کے خوبصورت جوڑے میں وہ نظر لگ جانے والے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب اس نے اسٹیج کی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ جھٹک دے گی، جیسے کہ نکاح کے وقت اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ حورم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ایک پل کے لیے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ سرشار سا مسکرا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا شرارہ اٹھانے لگا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے یہ منظر ہمیشہ کے لیے کیمرے میں مقید کر لیا تھا۔ ان دونوں کی تیاری بھی دیکھنے لائق تھی۔ زیان تو خوب جم کے تیار ہوا تھا اور اپنے چٹکلوں سے سب کو ہنساتا پھر رہا تھا۔ رقیہ بیگم اور سکینہ بیگم مبارکباد وصول کر رہی تھیں، جبکہ جبران احمد اور وحید احمد آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ ہال کے انتظامات بھی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر پورے ہال میں دوڑائی، سب خوش تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھے بالاج کو دیکھا جو وائٹ شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے عنایہ کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ بلا شبہ وہ آج بہت اچھا لگ رہا تھا۔